میرے بابا جی خادم کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دوستو، آج ہم جا رہے ہیں خادم حسین رضوی کے عرس پاک پر. اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری ٹرین پہنچ رہی ہے، اتر گئے ہیں چل مار کے پہلے ہی. اب جو ہے وہ اسٹیشن کا آپ بتا دیکھ سکتے ہیں، تو پی کے جو ہے ٹی ایل بی کے سارے ہمارے کارکنان جس طریقے سے جوش جذبے کے ساتھ ہیں. اور الحمدللہ جو عرس کی تیاریاں ہیں وہ تو آگے آپ کو بتائیں گے. یہ ماشاءاللہ سے دیکھیں جس طریقے سے نعرے لگ رہے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے، خدا کا دین سلامت رہے. سنا تھا کہ آستانہ یار دور ہے، پر ہم نے بھی ٹھان لی تھی کہ جانا ضرور ہے. اور ماشاءاللہ سے فائنلی ہم بس پہنچنے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، یہ اس وقت سٹیج جو ہے وہ اس کے مناظر ہیں، بالکل ریڈی ہو گئے. اور یہاں پر جو ہے وہ پولیس کی سیکیورٹی بھی تعینات ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلی سائڈ پر ابھی جو ہے وہ پولیس جو ہے اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ ایک جو احاطہ رکھا گیا اس میں سوشل میڈیا والے اور دیگر جو آنے والے زائرین ہیں جو ہیں، ان لوگوں کے لیے سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایز اے اسپیشل ہیں، ان کے لیے یہ آگے جگہ رکھی گئی ہے. اور مزید ہم پچھلی سائڈ پہ دکھاتے ہیں آپ کو. یہ بہت بڑا اسٹیج جو ہے وہ اس وقت تیار کر دیا گیا ہے اور خوبصورت ترین مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. بڑی بڑی ایس ایم ڈیز لگائی گئی ہیں اور لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے جھنڈے اور ساتھ ان کے فلسطین کے جھنڈے جو ہیں وہ بھی لگائے گئے ہیں. یعنی تحریک لبیک پاکستان وہ واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آج کے دن بھی عرس امیر المجاہدین کے موقع پر بھی وہ فلیگز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں. ناظرین، یہ اس وقت جو ہے وہ اسٹیج کے خصوصی مناظر جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا جو ہے وہ اسٹیج بنایا جا رہا ہے اور بڑے ہی خوبصورت ترین یہاں پر مناظر ہیں جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ سے تحریک لبیک کے جھنڈوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیلسٹائن کے جھنڈے بھی جو ہیں وہ خصوصی طور پر یہاں پر آویزاں کیے گئے ہیں. اور اس سائڈ پر آپ دیکھیں تو یہ ایریل ویو جو ہے کتنا خوبصورت ترین منظر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے. اور یہ کافی بڑا اسٹیج ہے جہاں پر قائدین اور دیگر جو تحریک لبیک پاکستان کی خصوصی شخصیات جو ہیں وہ آئیں گی اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ خطابات کریں گے. اور مزید جو ہے وہ پچھلی سائڈ پر یعنی اسٹیج کے بالکل بیک اینڈ پہ آپ کہہ لیں کہ جو ہے وہ کچھ کیمپس لگائے گئے ہیں. اور مزید جو ہے وہ سعد رضوی صاحب کی جو انٹری کے لیے جو راستہ دیا گیا ہے وہ یتیم خانہ بازار کے اندر سے ہوتے ہوئے وہاں سے پھر وہ اس طرح سے یعنی ہے دل نشین تذکرہ، ہے دل نشین تذکرہ خادم حسین کا، ہے دل نشین تذکرہ، ہے دل نشین تذکرہ خادم حسین کا. کیا مصطفیٰ سے پیار تھا، کیا مصطفیٰ سے پیار تھا خادم حسین کا. ہے دل نشین تذکرہ خادم حسین کا، ہے دل نشین تذکرہ، ہے دل نشین تذکرہ. بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا، بابا میرے بابا. ہر ایک رنگ با وفا خادم حسین کا، ہر ایک رنگ با وفا خادم حسین کا. ہر ایک عمل ہے بیریا، ہر ایک عمل ہے بیریا خادم حسین کا. ہے دل نشین تذکرہ. اور بابا جی کا جو لنگر اس سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں. آدھے تندور سے نان نکل رہے ہیں، نان آگے شفٹ ہو رہے ہیں. یہ بھائی میں کھا کے نا چیک کرنے لگا ہوں. میں بتا تو رہا ہوں لنگر اچھا ہے لیکن کھا کے چیک کرنے لگا.
واقعی لنگر مزے کا ہے اور گرم ہے. دیکھیں اتنے لوگوں میں مینیج کرنا بہت مشکل ہے. گرم لنگر ہے بالکل. تعاون کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ اب بہت بہت اچھا ہے. یہاں تک انہوں نے پانی کا گلاس بھی مجھے ڈال کر دیا ہے. اچھا ابھی 100 من تقریباً تھوڑی دیر میں آیا ہے, لیکن آج کا آپ 1000 من کہہ رہے ہیں. 1000 من ہو جائے گا انشاءاللہ آج. مطلب 3 دنوں میں 3-4 ہزار من تقریباً دودھ لگے گا. نہیں 5000 کا ہمارا اسٹیمیٹ ہے. 5000 کا ٹارگیٹ. وہ ہمارے قائدین نے کہا کہ دودھ کی سبیل بھی لگنی چاہیے. ہم نے کوشش کی, آج بھی تقریباً 100 من دودھ جو ہے نا ابھی تک آ گیا ہمارے پاس. لنگر سرکار دا واجہ پہ ہمار دا عاشقاں نو پال دا منافقاں نو ساڑ دا. منافقاں نے فیض آباد دا بھی ہالے منافقت چھڈن لینا, ایس اور اس تو بھی سڑنا شروع ہو جان گے انشاءاللہ. تیرے لنگر دی گلاں ہون گیاں. لنگر ہو گیا. لنگر کتوں آیا؟ اسپیشل تیار ہو رہا ہے. اسپیشل تیار ہوا. دیکھیں بادام ڈالے ہوئے ہیں, چلگوزے, مغز وغیرہ سارا کچھ اس میں. ماشاءاللہ سے خادم صاحب کے دونوں صاحبزادے خادم صاحب کے عرس میں دودھ کی سبیل میں لوگوں کو زائرین, آنے والے زائرین کو دودھ کی جو ہے وہ گلاس تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ سے بس سعد حسین صاحب رضوی کی آمد ہے اور بس یہ اسٹیج پہ جا رہے ہیں اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے جو ہے وہ گونجتے چلے جاتے ہیں. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے, ہمارے امیر المجاہدین کو سلامت رکھے. بس رب کی بارگاہ میں ہم سے یہی دعا ہے ہونے کے رب بارک تعالیٰ ہمارے امیر مجاہدین کو سلامت رکھے, خوش رکھے, شاد و آباد رکھے. چلتے ہیں آگے کی طرف. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الملاحم.
बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मद अस्त फारूक ज़िल्ले जाहो जलाल मोहम्मद अस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मद अस्त हैदर बहार बाग़ खिसाल मोहम्मद अस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद फिर माशाल्लाह से खादिम हुसैन रिजवी के साहबजादे ने थोड़ा सा दिया बयान और फिर उसके बाद माशाल्लाह आमद ही आमद थी हमारे अमीर मुजाहिदीन साद हुसैन रिजवी की के खाबर पर बज़्म में शोला नवाई से उजाला कर दें, उठ के जुल्मत हुई पैदा उफ के खाबर पर बज़्म में शोला नवाई से उजाला कर दें। और गरम रखता था हमें सर्दी मगरिब में जो दाग, गरम रखता था जो हमें सर्दी मगरिब में जो दाग, चीर कर सीना उसे वक्फ तमाशा कर दें। और अल्लामा इकबाल फरमाते हैं फतवा है शेख का, ये ज़माना है कलम का, दुनिया में अब रही नहीं तलवार कारगर, लेकिन जनाब शेख को ये मालूम नहीं मस्जिद में अभी आवाज़ है बेसूद व बेअसर। तैगो तफंग दस्ते मुसलमान में कहाँ हो भी तो दिल है मौत की लज्जत से बेखबर, काफिर की मौत से लरजता हो जिसका दिल, कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत मर। और हम पूछते हैं शेख कलीसा नवाज से, मशरिक में अगर जंग शर है तो मगरिब में भी है शर, बातिल के फालो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप ज़िरा में डूब गया मुसलमान दोश्ता गमर। हक से अगर गर्ज है तो ज़ेबा है क्या ये बात, इस्लाम का मुहासबा और यूरोप से दरगुजर। आज अगर हम बात करें, बड़े बड़े लोग दुनिया की तालीम पढ़कर और हमारे अपने भी दीन की तालीम पढ़कर कहते हैं कि इस्लाम अमन का दस्त देता है, इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम मोहब्बत और अमन का दस्त देता है। आज हम अगर जिहाद की बात करें, हमें लोग ताना देते हैं कि ये जनाब दहशतगर्द हैं। हम अगर रसूलुल्लाह की तलवार की बात करें, हमें ताना देते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये इंतहा पसंद हैं, ये शर पसंद हैं। मैंने कहा जनाब हम जिहाद की बात करते हैं, हम रसूलुल्लाह की तलवार की बात करते हैं, हम दहशतगर्द हमें नहीं कहते। तुम ये बताओ जिहाद तो रब ने किया। अल्लाह कुरान में फरमाता है, सूरह अनफाल की आयत है, फलम तक़्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। हमें दहशतगर्द कहने वाले रब को क्या कहेंगे? अल्लाह कहता है कि मेरे हबीब जो आपने बदर में काफिरों को कत्ल किया वो आपने नहीं किया, वो रब ने किया। मेरे हबीब जो आपने बदर के अंदर काफिरों को पत्थर मारे वो आपने नहीं मारे, वो रब ने मारे। एक आयत कुरान में रहमत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। 500 से ज्यादा आयतें जिहाद की हैं। अमन का लफ्ज बाबा जी फरमाया करते थे 3 जगह आया है, लेकिन 500 से ज्यादा आयतें जिहाद की हैं। लेकिन आज अमन अमन तो सब करते हैं, लेकिन आज अमन मोहब्बत की बात तो सब करते हैं, लेकिन तलवार की बात क्यों नहीं करते? बताएं, हुजूर ने अपने सर पर इमामा बांधा, हमने ये भी सुन्नत हमें बाबा जी ने जिंदा की। मेरे आका और मौने ने इसी सर पर जंगी टोपी भी पहनी, हमें बाबा जी ने ये भी बताया। हुजूर ने हाथ में मिसवाक भी उठाया, मेरे आका और मौला ने तलवार भी उठाई। हम मिसवाक भी उठाते हैं और तलवार की भी बात करते हैं और दुआ मांगते हैं। जैसे हजरत अनस बिन नदर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने दुआ मांगी थी, या अल्लाह एक बार मुझे मौका दे दे और मुझे वहां तक पहुंचा दे जंग तक, फिर तू भी देखेगा ला यरयन्नल्लाह, या अल्लाह फिर तू भी देखेगा मैं लड़ता कैसे हूं। हम भी दुआ मांगते हैं, या अल्लाह हमारी हैसियत नहीं लेकिन उन बड़ों की दुआओं के सदके एक बार हमें मौका दे, फिर तू भी देखना। हम अमेरिका को ना लटकाएं तो फिर कहना या अल्लाह फिर तू भी देखेगा। हम अगर मोदी को ना लटकाएं तो फिर कहना या अल्लाह हमें इस्लाम के जरिए ताकत दे। हम इंशाअल्लाह बैतुल मुकद्दस में अपने कायद की क़यादत में जुमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हजरत आमिर बिन उकबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, अमन अमन की बात करने वाले सुने। हुजूर ने इरशाद, हजरत आमिर बिन उकबा फरमाते हैं, हुजूर मस्जिद नबवी के मिंबर पर थे और हुजूर मिंबर पर चढ़कर आयत पढ़ रहे थे, वाइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा अला इन्नल कुव्वता रमी, अला इन्नल कुव्वता रमी, अला इन्नल कुव्वता रमी। कि मेरे हबीब
مسلمانوں کو کہو کہ کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ تیاری کریں، اور قوت طاقت جو ہے وہ تیر پھینکنے میں ہے، پھینکنے میں ہے، پھینکنے میں ہے، میزائل پھینکنے میں ہے، غزہ کے لیے اٹھنے میں ہے، گولی چلانے میں ہے، اسلحہ نکالنے میں ہے۔ یہ میرے آقا و مولا کا فرمان ہے۔ اس لیے آج آپ آئیں، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج لوگوں کو یہ بھی بڑا درد ہے کہ جناب جس کو دیکھو ٹی وی پر بیٹھ کر فیض آباد فیض آباد فیض آباد، بابا جی نے فرمایا تھا فیض آباد کا درد رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا۔ وہ کسی نے کہا ہے نا، ساڑھے دل دے ہر ہر گوشے اٹھے، ساڑھے دل دے ہر ہر گوشے اٹھے، بابے دی یاد دا قبضہ ہے، ساڑھے دل دے ہر ہر گوشے اٹھے، بابے دی یاد دا قبضہ ہے، اندے منہ وچوں نکلے غیرت دے ہر ہر ایک الفاظ دا قبضہ ہے۔ اور کتا قبضہ ہے لبرل سوچاں دا، کتا قبضہ آزاد دا قبضہ ہے۔ پورے کفر، پورا کفر اور پورے کفر دی سوچ اٹھے، ہکا فیض آباد دا قبضہ ہے۔ فیض آباد کا درد رہے گا رہے گا، اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں دین مصطفیٰ لائیں گے، تیار ہیں انشاءاللہ۔ اب آخر میں آپ نعرہ لگائیں، پتہ لگے حضور کے غلام بیٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت۔ نہیں 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 نہیں، چاس نہیں آئی اب انشاءاللہ۔ اللہ نے طاقت دی، فلسطین جانا ہے۔ ہمارے تو قائد نے کہا ہے کہ تسی راہ دیو، اور جڑا بجٹ کھاندے وہ بھی دیو، سامان بھی دیو، پھر رستہ دیو، اسی پھر انشاءاللہ جاؤں گے، اور انشاءاللہ جائیں گے، اللہ ہمیں طاقت دے گا۔ جیسے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی نے آ کر کہا کہ جناب آپ مسکراتے نہیں ہیں، آپ ہنستے نہیں ہیں، ہر وقت پریشان رہتے ہیں، غمگین رہتے ہیں، کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کیف القرار وکیف یہدی مسلم والمسلمات مع العدو المعتدی۔ فرمایا یار ہمیں قرار کیسے آ سکتا ہے، ہمیں ہنسی کیسے آ سکتی ہے، ہمیں سکون کیسے آ سکتا ہے جب مسلمانوں کی بیٹیاں دشمنوں کے قبضے میں ہوں اور ہمارا بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہو۔ ہم ہنستے رہیں، ہم اس وقت ہنسیں گے جب بیت المقدس آزاد ہوگا۔ ہم بھی انشاءاللہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے بیت المقدس آزاد کروائیں گے۔ تاجدار ختم نبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، ظاہر ہے تو شاید لفظ ٹھیک طرح سے ادا نہ کر پاؤں، لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر جو خوشی مجھے ہو رہی ہے، جو اطمینان مجھے ہو رہا ہے ماشاءاللہ، نہ تو یہاں کوئی بریانی کی پلیٹ آپ کو لے کے آئی ہے، نہ کوئی قیمے والا نان کھینچ کے لے کے آیا آپ کو، نہ آپ میں سے کسی نے کوئی چیئرمین کا، کونسلر کا الیکشن لڑنا ہے کہ ٹکٹ چاہیے اس کے لیے گاڑیاں بھر کے لے کے آئے ہیں۔ جو عشق اور جو محبت آپ کو یہاں کھینچ کر لے کر آئی ہے، جس وارفتگی سے، جس محبت سے، جس پیار سے آپ یہاں ساری گفتگو سن رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کسی ایک شخص کو بھی میں نے مجمع میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اب تک نہیں دیکھا، تو اس پہ آپ سب کے سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں قبلہ علامہ سعد رضوی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ بابا جی سے زندگی میں تو مجھے ملاقات کا شرف حاصل نہیں ہو سکا، لیکن آج جب میں ان کی بظاہر غیر موجودگی میں یہاں آیا ہوں تو مجھے بڑا ایک خوبصورت تعلق ان کے ساتھ، ان کے خانوادے کے ساتھ اور آپ سب لوگوں کے ساتھ محسوس ہو رہا ہے۔ میں بڑا غریب سا سید ہوں، لیکن میں کوشش کروں گا آج سے کہ انشاءاللہ العزیز جتنی میری اوقات ہے، جتنی میری حیثیت ہے، اس کے مطابق میں اپنے طور پر آپ کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کروں مختلف پلیٹ فارمز پہ انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں یہ کون سی بیٹری ہے آپ لوگوں کے اندر ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، یہ کہاں سے چارج ہو رہی ہے؟ کیا بات، کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یعنی
وہ بہت ہی کوئی بدبخت آدمی ہوگا جو آپ جب اس طرح سے مل کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں تو اس کے جواب میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہے. انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں کو پھر میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے لبیک یا رسول اللہ کے اس نعرے کو ہمارے دلوں کی دھڑکنوں میں شامل کر دیا. تو آپ یہ نعرہ لگا رہے تھے اور ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے وہ اس نعرے میں شریک کار تھی. تو میں بات تو نہیں ہے لیکن ہم حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکیں دنیا کے سامنے, انہیں بتا سکیں کہ ہمارے لیے یہ معاملہ کتنا حساس ہے. تو انشاءاللہ العزیز اس معاملے پر میں ایک طرح سے آپ سب کے سفیر کا کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے قبلہ سے یہ درخواست بھی کی کہ میں حاضر ہوں اس لیے اس مقصد کے لیے, اور میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کہ جس طرح سے لوگ آ رہے ہیں اور قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے ہاتھ چوم رہے ہیں, ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کہ جو عزت یہاں تمام تر لوگوں کو میسر ہے, جو ہاتھ چومے جا رہے ہیں, جو پیار کیا جا رہا ہے, جو عقیدت نشاور کی جا رہی ہے, وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ لوگ آقا کی عزت کی بات کرتے ہیں تو ان کی اپنی عزت کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی زندہ باد. تو بالکل وہ بڑی اچھی شامی نے نشاندہی کی. ہم نے ہمیشہ بڑے جعلی تیر پکڑے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ہم نے کبھی ہاتھ ہلکا نہیں رکھا. تو ادھر آستانوں پہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ پیر پیسے لے رہے ہوندے نے ہمیشہ. ایتھے میں وہ شخصیت دیکھیے جڑے اتھوں پیسے دے رہے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تو بس ظاہر ہے میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ گفتگو تو نہیں, میں نے ابھی قبلہ خادم حسین رضوی صاحب کے حوالے سے ساتھ رضوی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں جس طرف سے بھی گھوم کے آ جائیں, جتنی مرضی جمع تفریق کر لیں, آج آ کے مرکز اور محور ایک ہی ذات ہے. تو وہ اس سے مجھے نعت کے دو شعر یاد آ گئے تھے. تو میں نے یہ تہیہ کیا کہ گفتگو تو شاید نہ کر سکوں لیکن نعت کے دو شعر پڑھوں گا. تو اب چونکہ نیت کر لی ہے تو وہ دو شعر میں ذرا آج کے دن کی مناسبت سے عرض کر دیتا ہوں. اور مجھے امید ہے ذرا مختلف انداز ہے نعت کا, لیکن آپ جتنی محبت سے جتنے پیار سے سن رہے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ آپ انشاءاللہ العزیز اس کا لطف لیں گے. تو بالکل ایک الگ طرح کی نعت ہے, ذرا ذہنوں کو تیار کر کے سنیے گا. دو شعر اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا مظفر وارثی صاحب. مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جان جان, مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جان جان, ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جان جان. اور یہی شعر حاصل نعت بھی ہے, حاصل گفتگو بھی. زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا, اپنی مٹھی میں وہ لے لے تو گوہر ہو جام جام. اور یہ شعر آپ سب کی سماعتوں کی نظر. ضرب دوں خود کو جون سے تو بنوں لا تعداد, ضرب دوں خود کو جون سے تو بنوں لا تعداد, وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں, وہ جو مجھ میں سے نکل جائے صفر ہو جاؤں. آپ کا
آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور میں پھر بس اس وعدے کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز میں غریب سید ضرور بزدل نہیں ہوں، یہ بھی آپ بھی گواہ ہیں انشاءاللہ العزیز، اور اللہ نے چاہا جہاں جہاں مجھے قبلہ سعد رضوی صاحب باقی ہمارے علماء یاد فرمائیں گے، میں انشاءاللہ العزیز حاضر ہوں گا، اور یہ نعرہ انشاءاللہ العزیز آپ سب کے ساتھ مل کر ہم لگاتے رہیں گے، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے گرفتار کر لیا، این تلوار چک کے انہیں پوچھیا، انہیں کہا دس بھائی اتشہدو انی رسول اللہ، کیا میں نو نبی من دے؟ آپ نے فرمایا کیڑیاں گلاں کردا، تیرے بکواس میرے کان سن دے ہی کوئی نہیں۔ تو جدو پوچھیا حضور دے بارے اتشہدو ان محمد رسول اللہ، کیا حضور نو محمد عربی نو نبی من دا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں حضور نو نبی من دا۔ آج پھر آپ کٹ گئے، حتیٰ قطعو عضون عضون، حتیٰ قطعو جدہ من المنکبین ورجلہ من الورکین، آپ دے ہاتھ موڑیاں تک کٹ گئے، لتاں سرینہ تک کٹ گئیاں، پھر بچہ جڑا جسم سار تو لے کے پیٹ تک وہ آگ میں جلا دیتا گیا۔ آخری دفعہ جدوں نے پوچھا، انہیں کہا دس بھائی ہون کل کریں گا؟ آپ نے فرمایا ہوئے کائنات اگر آخری نبی مندہ او محمد عربی نو مندہ میں جناب، آج محمد عربی نو نبی مندہ۔ پھر چل دیا وقت آ گیا 1953 دی تاریخ دا، حضرت مولانا مجاہد ملت آج مولانا نیازی علیہ رحمہ آپ مسجد وزیر خان وچ کھڑے سن، تو جناب نواب کلہ باغ نے آرڈر دے دیتا کہ گولی چلا دیو۔ جدو گولیاں چل رہی سن لاہور وچ کرفیو دا منظر آئی، ہر طرف گولیاں دی پوچھاڑ آئی، لاشاں دے ڈھیر رن، خونتیاں ندیاں بہ رہی سن۔ تو مولانا نے مسجد وزیر خان وچ کھڑے ہو کے فرمایا، آپ نے فرمایا نواب کلہ باغ تیریاں کالیاں مچھاں نال غداری ہو سکتی، حضور دیاں کالیاں زلفاں نال کدے غداری نہیں ہو سکتی۔ پھر موقع بن گیا 2017 کے اندر جدو مرزائیاں دے یاراں نے حضور دی ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا، تو پھر میدان وچ قبلہ امیر المجاہدین سینہ تان کے آپ آئے اور آپ نے فرمایا او ستمگاری دھر رہا ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ پھر موقع بن گیا آج 2021 کے اندر پھر قبلہ امیر محترم آپ آئے، 8 مہینے جیل گزاری، جیل گزارن تو بعد آپ نے فرمایا جدو رہا ہوئے، آپ نے فرمایا کی سمجھتے ہو اسی پیچھے ہٹ جانا ہے؟ نا مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، تاجدار ختم نبوت۔ سلام امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین، خادم حسین آپ کی عظمت کو ہو سلام، خادم حسین آپ کی جرت کو ہو سلام، سلام 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 السلام میرے رہبر و رہنما بابا خادم۔ چلیں دوستو اب ہمیں دیں اجازت، اب اللہ حافظ، کے امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھنا اور ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا مت بھولنا، اور انشاءاللہ جڑے رہیں ہمارے پیج کے ساتھ، آپ کو اسی طریقے کی اسلامک اور مزیدار ویڈیوز ملتے رہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔